اس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو، وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے؟ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کے ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا پوزیٹیو ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ہی بیل بنی ہوئی دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہیں مولانا طارق جمیل کا ایک بیان، جس میں ہم آج دیکھیں گے بس ایک آنسو کا قطرہ اور 30 سال کے گناہ معاف۔ میرا اللہ کہتا ہے بندے میرے سامنے آ اور میرے سامنے ایک آنسو کا قطرہ بہا، تو نہیں رو سکتا، تو نہیں آنسو آتے ہیں، تو میرے سامنے آ کے بیٹھ، مجھ سے مانگ۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں مولانا طارق جمیل کا بیان، کسی کا بھی بیان سنتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ اس بیان میں ہم ایک چیز سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے ایک دفعہ آ تو صحیح میرے پاس، تو میرے سامنے آ کے تو بیٹھ۔ سو آج ہم مولانا طارق جمیل کا بیان دیکھنے والے ہیں، تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں کرنے لگی اپنی ویڈیو کو پلے، کیونکہ میں جب بھی ان کا بیان سنتی ہوں تو میں نا ایک میرے اندر نا ایک اپنے آپ ہی کو جب بھی کسی کا بھی میں بیان سنتی ہوں نا، تو نا وہ فیل نہیں ہوتا، لیکن جب مولانا طارق جمیل کا بیان سنتے ہیں تو نا ایک آنسو آنے لگ جاتے، اور نا ایک دم سے اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے بیان میں ان کا بیان کرنے کا طریقہ مجھے ان کا وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر ان کا ابھی تک میں جتنے بھی بیان سنے نا، اسے مجھے مولانا طارق جمیل کا بیان کرنے کا طریقہ بہت پسند ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھوں، ان پہ ریئیکشن کروں، ان کے بیان سن۔ سو آج بھی میں نے ایک ویڈیو نکالی جس پہ آج ہم کرنے والے ہیں ریئیکشن۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں کرنے لگی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ۔ آپ لوگ کا چینل کو سبسکرائب سے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ ہمارے چینل ایجو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے، اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ۔ ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے۔ میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے، تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا، میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں، میری ماں ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا تیرے ہیں تو مینو اڈیکا ہیں، تو کدے آؤں ہوں تائیں کتھے آؤں؟ آجا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں، کدے نکل گیا ہوں، کتھے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید۔ کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟
کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی بیگم, کوئی خاوند, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم, مرحبا. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں, فرشتوں کا محتاج نہیں, اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے, بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل, روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا. شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, 60 دینار 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے, اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا, ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے روتے بولی, کفل طوائف نہیں ہوں, غریب ہوں, مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں, وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں, ویسے یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے, اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے, وہ امت جھوٹ بولے, شراب پی, زنا کرے. جلا دو اپنی تاریخ کو, جلا دو اپنی کتابوں کو, جلا دو اپنی میراث کو, جو کرنا پھر جو مرضی کرو, بھلا دو حسین کی قربانی کو. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی, وہ لڑکی رونے لگی, کفل عزت دار ہو, مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے. تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا, جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میٹا, ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے, جا اپنی غربت میٹا. اور میرے لیے دعا کر, میں بہت گندا انسان ہوں, میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر پہنچی, پیچھے کفل مر گیا. اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ, وہ مر گیا. اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, پردہ ہے. مر گیا, کیسے مرا, کس حال میں مرا, کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں. کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں, اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا, کمرے میں ہی دبا دینا تھا, وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا. یہ ایسا انسان تھا, لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا. اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 2 گھنٹے ہے. اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے, اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے. کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا, یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے, آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ شرابی بھی تھا, یہ زانی بھی تھا,
ये सब कुछ तो इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। यानी जाओ इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ, ये अल्लाह है। मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है, फिर टूट जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 7 8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ठीक है ना मेरी बात? एक अब अल्लाह की सुनो, इनिस्तिकालनी अकल तो ला, मेरा बंदा तो अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के ला, 1 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाख दफा। जब टूटे आया, जब टूटा आया, जब टूटा आया। अब ये 10,000वीं दफा या 10 लाखवीं दफा तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया, टुकड़े टुकड़े नहीं, पुर्जे पुर्जे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला, जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये इनको भी नहीं पता चल, जो यहाँ बैठे हुए करामन खातबीन, ये भी समझे गए इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं है, तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ। आज के इसमें मौलाना तारिक जमील का बयान सुना, जिस बयान में उन्होंने बताया कि इंसान जितनी मर्जी भी गुनाह कर ले, एक दफ़ा अपने रब के सामने जाके बोले, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह ताला उसकी सुन लेते हैं। सच्चे दिल से इंसान अपने रब से तौबा करे ना, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने स्टोरी बुक की फुल की स्टोरी बीच में सुनाई, तो उस बंदे ने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, उसे नहीं पता अगले लम्हे उसकी मौत है। मौत से चंद लम्हा पहले उसने तौबा की और उसकी वो तौबा कबूल हो गई। उसने कहा मैं आगे वाली ज़िंदगी अब नेकी में गुजारूंगा, मेरे लिए दुआ करना। और वो नहीं आया था कि आगे वही ज़िंदगी है ही नहीं, उसे तौबा की, अल्लाह ने वो तौबा कबूल कर ली। हम नहीं जानते हमारे कौन से लम्हा हमारा आखिरी है, हम नहीं जानते हमारी अगली सांस भी है या नहीं है। हम किस ज़िंदगी में हम ये सोच देखें ना कि हम किस ज़िंदगी में आ चुके हैं, हम किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमें अफसोस होता है कि हमारी ज़िंदगी इस हद तक आगे आ चुकी है। हमारी लाइफ में हर तरीके से हमने तबाही लाई हुई है। हमारा माहौल इतना आज़ाद है, हमारी पर्सनैलिटीज़ इतनी ब्रॉड माइंडेड, इतनी मॉडर्न हो चुकी है, हम लोग इतनी ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड सोच रखने वाले लोग हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ या अपना फहाश लिबास पहनना या फिर उस तरीके से रहना, वो सब चीज़ें पार्टीज़ करना या फिर बाहर जाके ये घूमना फिरना या फिर इसी गलत तरीके से ज़िंदगी गुजारना, ये सब चीज़ें सही हैं, हम ये सोचते हैं। और हमें लगता है बहुत सारी ज़िंदगी है हमारे पास, ये नहीं इतनी सी ज़िंदगी नहीं लगती हमें लगता है हमारे पास बहुत बड़ी ज़िंदगी है, हमने वो सारी ज़िंदगी भी गुजारनी है जो है आज ही हमने जीना है। हम यही बात करते हैं ना, कल पता नहीं है कि नहीं है, जो जितनी ज़िंदगी आज ही जी ले। हम ये नहीं देखते हम कितने गुनाह उस ज़िंदगी में कर रहे हैं, एक एक लम्हा गुनाहों में भर रहे हैं। हमारे गुनाह किस हद तक भर चुके हैं, हम उन्हें चाह के भी हम अपने गुनाहों की तौबा नहीं कर पा रहे, उन गुनाहों को ख़त्म नहीं कर पा रहे, उल्टा और गुनाह ऐड की जा रहे और एट दी एंड हम कहते हैं हमने कोई गुनाह नहीं किया, और अगर किया भी तो हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे। जो गुनाह करने से पहले हमारी सोच ही ये है कि हम गुनाह करके अपने रब से तौबा कर लेंगे, अल्लाह वो तौबा कबूल भी कर लेगा, उस तौबा की तौफीक भी हमें हो जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। इस वीडियो में मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई एक छोटा सा पैगाम होता है, एक छोटा सा नोट होता है जो एक बहुत क्लियर समझ आ रहा होता है वीडियोस के अंदर। अगर वीडियोस को ध्यान सुना जाए कि हमें अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है और अल्लाह से तौबा करनी है, अल्लाह से दोस्ती करनी है। सिर्फ एक ही छोटा सा पैगाम है अपनी लाइफ से गलत चीज़ों को ख़त्म करना। मैं चाहती हूँ ये पैगाम हर किसी तक पहुँचे और हर कोई इस पैगाम को अपनी लाइफ में अपनाए। मैं 4 लोग अगर मेरी वजह से और आपकी वजह से 4 लोग सुनेंगे सीखेंगे तो उसका स्वाब सिर्फ हमें ही होगा।
تو جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. اور آپ ہمیں چاہیے ہم خود کے طریقے سے بھی اگر بتائیں نا تو اس طریقے سے بتائیں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے. ہم سم ٹائمز بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں کہ تمہارا اخلاق اچھا نہیں, تمہارا یہ اچھا نہیں, تمہارا وہ, اگلے کو ہم اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں. بات ایسے ہی کرے کہ اگلے کو برا بھی نہ لگے اور اگلے کو پتہ بھی چل جائے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی اور لائک کرنا, شیئر کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دے اجازت, ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو. تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.